يشركون والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سوالی میں ایک ہاتھ سے دل کو سنبھالے ہوئے تھا، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں. بلال مرزا صاحب اس کی پتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کچھ کلمات کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں باسر بھائی کے حوالے سے ان کی فیملی یہاں موجود ہے اور میں ان سے تعزیت کروں گا اپنے فورم کی جانب سے، اپنے تمام عہدیداران کی جانب سے، اور جتنے بھی KRF کے یہاں پہ عہدیداران اور ان کے جو ممبران ہیں، خواتین ہیں، وہ جو آئی ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا، فیملی کو بھی خوش آمدید کہوں گا. اور میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس 12 ربیع کے حوالے سے 3 سال جو ہے وہ اس پروگرام کا انعقاد جو ہے وہ باسر بھائی کرتے رہے، اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا لیکن وہ تمام جو ہے چیزیں کرتے تھے، انتظامات کرتے تھے اور وہ دل سے کرتے تھے اس پروگرام کو، خاص کر 12 ربیع الاول کے حوالے سے. تو میں ایک بہت ہی یعنی اچھے انسان تھے، نفیس انسان تھے، شریف انسان تھے، اور ایک ویلفیئر کے حوالے سے جو ہے وہ آج کے دور میں آج جو ویلفیئر وہ کر رہے تھے اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا نقصان ان کے جانے سے ہم تمام لوگ جو ہیں وہ بڑے ڈسٹرب ہوئے. جس طرح وہ کام کرتے تھے، بہت انرجیٹک انسان تھے، اور کوئی بھی کام انہیں کہہ دو تو وہ کہتے تھے بس ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا، آپ دیکھیے گا. تو ہم نے ان سے ان کے کام کرنے کے انداز کو بھی دیکھا، ان سے ہم نے بہت چیزیں سیکھی بھی، اور ہم جو ہے وہ ان کے کیے ہوئے جتنے بھی کام وہ کرتے تھے ہم انشاءاللہ اس کو جاری و ساری رکھیں گے. سب مل کے جتنے بھی یہاں ہمارے KRF ٹی وی ہیں سب کے لیے جو ہے وہ میں سب کو خوش آمدید کہوں گا. فیڈل پی کے ریزیڈنٹ فور میں آئیں، سب کے لیے دروازے کھلیں اور باسر بھائی کے مشن کو ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے. تو میں تمام لوگوں کو ایک بار سب کا شکریہ ادا کروں گا جو یہاں تشریف لائے. بلال صاحب اور ریزیڈنسی فورم فیڈل ایریا فورم کے تمام عہدیداران اور ممبر کا شکریہ کہ انہوں نے لیگیسی کو جو باسر جیدی صاحب نے شروع کری تھی اس کو جاری رکھا. یہاں پر موجود ان کی فیملی کے ممبران اور KRF کے جو نمائندے اور ممبرز یہاں موجود ہیں، وہ اس بات کی علامت ہے کہ باسر بھائی کے کام کو اور باسر بھائی کے مشن کو ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے ذہن میں بالکل یہ بات آیا ہے کہ جس طرح باسر بھائی خدمات انجام دیتے تھے، ہم میں سے کوئی بھی شاید ان کی جگہ نہیں لے سکتا. ان کے جاری کیے گئے مشن کو، ان کے جاری کیے گئے کام کو بے شک ہمیں جاری رکھنا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ اس 12 ربیع الاول کے موقع پر اور جب باسر بھائی کی حاضری دربار میں ہوئی ہوگی اوپر تو انہوں نے کہا ہوگا کہ دیکھو دیکھو وہ میرا غلام آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مزہ تب ہے کہ سرکار کہہ دے، اور مزہ تب ہے کہ محشر میں سرکار کہہ دے کہ دیکھو دیکھو وہ میرا غلام آ گیا ہے.
غلام آ گیا ہے. انشاءاللہ باسر بھائی اور تمام لوگ جو عید میلاد النبی کے سلسلے میں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت اور ان کے جو حضور وسلم کی جو بتائی ہوئی ہدایت ہے اس پر عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ امت محمدی کے طور پر ہم آخرت میں ان کی شفاعت کے حقدار ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا فورم والوں نے، اور میں بلال بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یاد رکھا ابو کو اس موقع پر کہ یہ پروگرام اس کا انعقاد جو ہے وہ ابو نے ہی جو ہے وہ انیشیٹو لیا تھا آج سے گزشتہ 3 سال پہلے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس چیز کو کنٹینیو رہنا چاہیے آگے بھی، کیونکہ اس کے ظاہر آپ کے فائدے ملتے ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ آگے بڑھتی ہیں، تو اس کا بھی جو ہے وہ میں آخرت میں فائدہ ہوگا اس چیز میں. اور اس کی جو ہے وہ ہم نے تو ابھی اس دنیا میں ہی دیکھ لیا کہ وہ اتنے صدقہ جاریہ کر کے گئے ہیں کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، اور لوگ جو ہے وہ خود آ کے بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کیا کر کے چلے گئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ دونوں کراچی ریزیڈنسی والے اور کڑی ایریا والے یہ مل کر بیٹھ کر جو ہے وہ آپس میں ان مشنس کو آگے کنٹینیو کریں، اور اس کے اوپر جو ہماری سپورٹ ریکوائرڈ ہے وہ ہم ضرور دیں گے، اور جس طریقے سے وہ چلتا تھا کام اور چل رہا تھا اور چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو میں چاہتا ہوں کہ سب مل کے کریں کام اس میں اور ان کے مشنس کو آگے جاری کریں. میں مختصر اتنا ہی کہوں گی کہ ہمیں بہت عظیم ہمارے سرپرست ہم سے چلے گئے ہیں، بظاہر وہ چلے گئے ہیں لیکن انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. ان کے جتنے بھی کام ہیں وہ اپنے کام سے بہت پہچانے جا رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں تاعمر قائم رہیں گے، اور ہماری دعاؤں میں انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے. ہمیں انہوں نے بہت کچھ سکھایا، یہاں تک لائے. نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا مضبوط تناور درخت ہیں جن کے ہم ننھی ننھی کھوپلے ہیں. تناور درخت ہم سے ضرور چلا گیا ہے لیکن ہم کھوپلے مل کے ضرور وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک وہ دیکھ رہے تھے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. یا رب العزت میرے مالک میرے پروردگار باسط عزیز صاحب کو تمام گناہوں سے معافی دے دے، ان کی تمام جو بھی غلطیاں لغزشیں کوتاہیاں بھول چوک ہوئی ہوں، بندہ بشر ہے سیاد سے ان کی معافی کر دے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت سے قبر بنا دے، ان کی قبر کو روشن شادہ کر دے. آخرت میں حضور پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپنے پر ان کو ان کی شفاعت نصیب فرما دے. یا رب العزت باسط عزیز صاحب کو اپنا رحم و کرم فرما، اور ان کی دوائی کی ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ اور ان کے بتائے ہوئی منزلوں کی طرف ہمیں ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم تسلیما. وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. جی بس ابو کی کمی تو بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے آج، کیونکہ بلا شبہ انہوں نے ہی جو ہے وہ اس پروگرام کا ابتدا کیا تھا آج سے 3 سال پہلے کڑی ایریا فورم والوں کے ساتھ، اور انہوں نے اس کو کنٹینیو رکھا اپنی زندگی تک ساری چیزوں کو. اور ویلفیئر کے کام جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے کیے ہیں وہ آج ہمیں دکھ رہا ہے ان کے جانے کے بعد کہ کس طریقے سے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم سے باتیں کر رہے ہیں اس کے حوالے سے. تو 12 ربیع الاول کے حوالے سے بھی ان کے ایسے ہی پروگرام تھے جو چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے چلتے رہیں گے. میں کڑی ایریا والوں سے اور اپنا کراچی ریزیڈنسی فورم والوں دونوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس لیگیسی کو ایسے ہی کنٹینیو رکھا جائے جیسے یہ چل رہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے باسر بھائی کے حوالے سے تو ہمیں تو بہت کمی محسوس ہو رہی ہے ان کی، کیونکہ اس کیمپ کے تو بانی تھے ہی وہ، اور بڑی محنت سے کرتے تھے، بڑے شوق سے بڑے دل سے کرتے تھے اس پروگرام کو، اور ہمیں یہ کہتے تھے یار کہ تم لوگ ٹینشن نہیں لو، فکر نہیں کرو، سب کام ہو جائیں گے. آج ہم نے اپنا شام سے جو ہے وہ ہم یہاں پہ لگے ہوئے تھے، تو سب لوگ مطلب بات یہی کر رہے تھے. تو ظاہری بات ہے کہ کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا، میں سمجھتا ہوں ان
उनके जो काम थे, उनका जो तरीक़ेकार था, जिस तरीके से वो आगे बढ़ की चीज़ें करते थे, तो हमने सीखा है उनसे, बहुत कुछ सीखा है। हमारे सीनियर भी थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी भी रहे। फिर हमने लास्ट टाइम उनको सरप्रस्त भी अपने फोरम का कहा कि भाई आप ही देखेंगे सब चीज़ें। तो बासिर भाई ने कभी भी किसी चीज़ के लिए कोई मना नहीं किया, लेकिन जाहिर बात है कि आज वो नहीं है लेकिन हमें बहुत उनकी कमी महसूस हो रही है। और मैं दुआ को उनके अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत शुक्रिया। ओवल के हवाले से यहाँ पे जो गुलबर्ग समनाबाद पे एक कैंप जो ऑर्गेनाइज किया गया फेडरल रेजिडेंस फोरम की जानिब से, काफ़ी देखने में आया कि यहाँ पर काफ़ी लोगों ने शिरकत की है। बच्चों में चीज़ें तकसीम की गई। इसके अलावा अगर बात करूँ तो चाय की तकसीम की गई, मतलब मुख्तलिफ किस्म की शीरनी भी लोगों में तकसीम की गई है। बेसिकली ये कैंप काफ़ी अर्सा दराज से चलता आ रहा है। मेरे ख्याल में इसकी बुनियाद जो है वो 2021 के अंदर रखी थी। फेडरल रेजिडेंस फोरम के बानी रुकन थे बासिर अली साहब, जो जाने पानी से रुखसत हो गए। उनकी मिसाल एक शाया शजर की छाँव की माने थे। उनकी मिसाल अगर मैं बात करूँ तो वो खुद एक ऐसे नीम के दरख्त थे जो खुद तो धूप की तमाज़तों में झुलसते थे, लेकिन दूसरे को एक साया, बेहतरीन किस्म का साया मुहैया करते थे। उनके जाने का बहुत लोग गमज़दा हैं, बहुत सारे घरों की कफ़ालत कर रहे थे, बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए थे। मतलब एक तो ये नेकी का जो सबसे जारिया का काम था, उसके अंदर एक मैं समझता हूँ कि एक खलल थोड़ा सा पैदा हो गया है। जाहिर सी बात है, उम्र के जिस हिस्से के अंदर थे वो सबको साथ लेके चलने की उनकी जस्तुजू हुआ करती थी। एक बुज़ुर्ग की हैसियत सबकी रखा करते थे, लेकिन वो आज हमें नहीं है। लेकिन इसी चीज़ को जारी रखते हुए, क्योंकि बासिर साहब ने इस रबीउल अव्वल कैंप की बुनियाद रखी, तो उसी को लेके फेडरल रेजिडेंस फोरम के बिलाल मिर्ज़ा हो गए, डॉक्टर अब्दुल खालिद साहब हो गए, अताउर रहमान साहब हो गए, जावेद भाई हो गए, सकीब भाई हो गए और दीगर अरकान में जिनके नाम भी मुझे शायद याद नहीं आ रहे, लेकिन सबने बड़ी तगदो की है इसके लिए। और एक कैंप जो है ये एक दिन का सफ़र नहीं होता कि इस तरह के कैंप को जो 12 अक्टूबर के हवाले से मुनक़्क़िद किया गया एक दिन में इनेकाद कर दिया जाए। इसके लिए बड़ी कोशिश होती है, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, दिन रात की एफर्ट होती है, जब जाके इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं। ये इलाके में एक ऐसी एक्टिविटी भी होती है रबीउल अव्वल में कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के हवाले से दिन है, तो दिन के तौर पर मनाया जाता है। सब लोग आके जमा होते हैं, सब मिलते हैं, चेहरे खुशी से खिले हुए नज़र आते हैं, क्योंकि हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन होता है। तो हम लोग जो है वो बासिर साहब को बिल्कुल आज के दिन याद कर रहे हैं और वो हम सबके लिए मशहूर है।